الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آدمی اپنی زندگی دنیا میں ایسی گزارے کہ اس کا ایمان خراب نہ ہو اور اس کا عمل خراب نہ ہو، برباد نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور ہر شخص اللہ کی طرف سے امتحان میں ہے، دن میں بھی، رات میں بھی، مسجد میں بھی، دکان میں بھی، ہر وقت، ہر جگہ، ہر شخص امتحان سے گزر رہا ہے۔ تو انسان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ اس کا ایمان اور عمل خراب نہ ہو، برباد نہ ہو۔ جو ماحول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں اس سب کانٹوں سے بچ بچ کر چلتا جائے، جس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جیسے نماز کے بارے میں نمازی ڈرتا ہے کہ کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے جس سے میری نماز ٹوٹ نہ جائے۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا کہ یہ بھول ہو گئی، میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی، مولوی صاحب یہ بتائیں کہ میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میری نماز ضائع تو نہیں ہو گئی۔ تو اپنی نماز کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ایک خوف جو دل میں ہوتا ہے اور پھر پوچھتا ہے، تو اس خوف کا نام تقویٰ ہے کہ میری نماز محفوظ ہو جائے، میرا یہ عمل برباد ہونے سے بچ جائے۔ روزے کے بارے میں انسان ڈرتا ہے، بچ بچ کر چلتا ہے کہ کہیں میرا روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ جیسے معمولی چیز پر پوچھتا ہے کہ جی خوشبو لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، اور سرما لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ تو معمولی چیزوں کے بارے میں اس کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرا روزہ ضائع نہ ہو جائے یا عمل خراب نہ ہو جائے۔ تو نماز کے بارے میں بھی معمولی غلطی پر پوچھتا ہے اور روزے کے بارے میں بھی معمولی غلطی پر پوچھتا ہے، ڈر ہے کہ کہیں نماز اور روزہ ضائع نہ ہو۔ اسی خوف کا نام تقویٰ ہے۔ اب یہ جو خوف ہے، جو نماز اور وضو کے بارے میں ہے، پاکی ناپاکی کے بارے میں ہے، ظاہری پاکی ناپاکی کے بارے میں، روزے کے بارے میں، ایسے حج کے اندر، عمرے کے اندر، یہی خوف مسجد سے، نماز سے، روزے کے ساتھ ساتھ، نماز کے ساتھ ساتھ دکان میں بھی یہ خوف ہو، یہ احساس ہو کہ کہیں میری روزی حرام نہ ہو جائے۔ یہ خوف ہو دفتر میں بیٹھے ہوئے کہ کہیں میری کسی حرکت سے میری روزی حرام نہ ہو جائے۔
مسجد میں جیسے حکم ہے آخرت کی کمائی کا، ٹھیک ہے نا، انسان مسجد آتا ہے اس لیے کہ انسان اعمال کرے اور آخرت کی کمائی کرے، تو اس طرح مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی بازار میں ہو یا مسجد میں یا گھر پر، وہ اس کی کمائی کے لیے ہے آخرت کی۔ اس کو حکم ہے، جیسے مسجد میں حکم ہے کہ بازار میں معاملات پر انصاف پر رہے، ورنہ وہ دوسروں کا حق مارے گا۔ جب معاملات میں انصاف نہیں ہوگا تو دوسروں کا حق ضرور مارا جائے گا۔ وہ ایک صحابی اپنے غلام کے ساتھ بازار پر سے گزرتے، سلام کرتے جاتے، اب ایک کونے سے دوسرے کونے تک گئے، کوئی خریداری نہیں کی، تو غلام نے پوچھا کہ آپ تو بازار میں آئے لیکن آپ نے خریداری نہیں کی، گویا آپ نے وقت ضائع کیا۔ تو فرمانے لگے، او بڑے پیٹ والے، غلام کا پیٹ بڑا تھا، او بڑے پیٹ والے، ہم تو بازار سے سلام کرتے ہوئے گزرتے ہیں، آخرت کی کمائی کرتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، چوتھا کلمہ۔ بازار میں چوتھا کلمہ پڑھنے پر کتنی نیکیاں ہیں؟ 20 لاکھ۔ تو ہم تو کمائی کرنے آئے ہیں آخرت کی، دنیا سے گزرے ہیں، دنیا کے خریدار نہیں ہیں بلکہ آخرت کے خریدار ہیں۔ تو یہ خوف اور یہ ڈر جس کو تقویٰ کہتے ہیں میرے بھائیوں، یہ زندگی کے ہر شعبے میں مطلوب ہے۔ آج حال یہ ہے کہ آدمی جس کے دل کے اندر پیسے کی بے پناہ محبت بیٹھی ہوئی ہے، اتنی محبت ہے اور ایسا حرص ہے کہ اس کی اصلاح دشوار ہو گئی ہے۔ اب اس کو پتہ ہے کہ سود لینے دینے والے پر لعنت ہے، سود لینے دینے والے پر لعنت ہوتی ہے۔ اب جو مال لعنت کے راستے سے آئے گا، اس مال سے خیر کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ وہ تو فساد ہی فساد پھیلائے گا اور اللہ کی ناراضگی، آخرت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ اس کو پتہ ہے لیکن وہ کر رہے ہیں۔ مال کی محبت، بے انتہا محبت میں ناجائز قبضے کرتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ ایک بالش بھر زمین کسی کی غصب کرے گا تو قیامت کو ساتوں زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں اس کو ڈالا جائے گا۔ اب اس کو پتہ ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا لینے والا دونوں آگ میں، جہنم میں، لیکن مال کی محبت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ مال کی محبت کی وجہ سے مورث کے انتقال پر دوسرے ورثاء کو حق نہیں دیتا، حالانکہ من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جو اپنے وارث کا حق مارے گا، اللہ تعالیٰ اس کا حق جو جنت میں ہے وہ اس سے محروم کر دے گا۔ یہاں وہ دوسرے کا حق مارے گا، اس کا حق وہاں جنت میں سے مارا جائے گا۔ جھوٹے مقدمے، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی مال کی خاطر، حالانکہ علم ہے کہ یہ میرا نہیں ہے اور یہ میں جہنم کی آگ خرید رہا ہوں۔ اس کو پتہ ہے کہ گھاگ کو دھوکہ دینے والا، ہمارے نبی نے من غش فلیس منا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے دھوکہ دینے والے کو مسلمانوں کی جماعت سے نکال دیا ہے، تو پتہ ہے لیکن دھوکہ دیتا ہے کہ پیسہ زیادہ ملے گا۔ حدیث میں ہے
کہ آپ نے جھوٹے گواہی کے فرمایا کہ جھوٹے گواہی کے پاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے گواہ کے پاؤں جگہ سے ہٹنے نہ پائیں گے، جھوٹی گواہی دینے والے کے پاؤں جگہ سے ہٹنے نہ پائیں گے کہ اللہ تعالی اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ ابن ماجہ میں سب کو پتہ ہے تصویر حرام ہے، آپ نے لعنت فرمائی ہے تصویر والوں پہ، فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی لعنت ہے، اور فرمایا اشد عذابا یوم القیامہ المصورون، کہ تصویر والوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا قیامت کے دن۔ پتہ ہے، علم ہے، لیکن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف تصویر سے تھی۔ جہاں تصویر ہوتی تھی وہاں تو آپ اس جگہ پہ اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے تھے۔ لیکن وہ جاننے کے باوجود یہ سب کچھ کر رہا ہے، سیلفی بنا رہا ہے، اور اوپر ماشاءاللہ بھی کہتا ہے، ماشاءاللہ کتنی اچھی تصویر ہے، گناہ اور اس پر ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نفرت تھی تصویر سے، لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر دنیا، پیسے کی محبت بیٹھی ہوئی، باوجود جاننے کے سب کچھ کر رہا ہے، اور اس کو یہ علم ہے کہ یہ میرا امتحان ہے۔ خوف نکل گیا، ایمان ہے لیکن تقوی کے بغیر ہے، اور ایمان تقوی کے بغیر وہ چل نہیں سکتا، وہ مضبوط نہیں رہ سکتا، وہ بچ نہیں سکتا، اس میں طاقت تو تقوی سے پیدا ہوتی ہے۔ تقوی کے بغیر، خدا کے خوف کے بغیر، ڈر کے بغیر، گناہ کا خوف، یہ احساس، جیسے میں نے کہا نا کہ نماز کی معمولی غلطی پر انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ میری نماز کہیں ضائع نہ ہو جائے، میری نماز ٹوٹ تو نہیں گئی، پوچھتا ہے، اس کو لوٹاتا ہے کہ میری نماز ضائع نہ ہو، تو تقویٰ نکل گیا، معاملات سے، معاشرت سے، دنیا داری میں تقویٰ ختم ہو گیا، اور تقوی کے بغیر ایمان کمزور سہارے پر ہوتا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہے تو چھوٹے بچے مکان بناتے ہیں، 4 لکڑیاں لے آئے، 4 کونوں پر گاڑ دی، اوپر سے چادر تان دی، گھر بن گیا، لیکن ہلکا سا ہوا کا جھونکا آیا اور پورا گھر ختم۔ کمزور ایمان، تقوی کے بغیر ایمان ایسا ہی کمزور ہوتا ہے۔ جیسے عادی شرابی ہے نا، اس کے ذہن سے شراب کی جو خباثت ہے اور نجاست ہے سب ختم ہو جاتی ہے، وہ تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، جیسے پانی پی لیا نا اور کھانے کے بعد بس، ایسے ہی تقوی کے بغیر ایمان کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہاں، بچوں کا مکان ہے، ہلکا سا ہوا کا جھونکا آیا اور ختم۔ لوگ جھوٹ بولنے کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں عدالتوں میں، کچہریوں میں، دن رات جھوٹی قسمیں، وعدہ ماف گواہ، بازاروں میں مسلسل جھوٹ بولتے اب اس گناہ کی نجاست، گندگی اور خباثت وہ محسوس ہی نہیں ہوتی۔ تو ایمان تقوی کے بغیر کمزور سہارے پر ہوتا ہے۔ ہاں،
آج سچ بولا، ہلکے سے حالات آ گئے، ماحول بدلا، جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ آج حلال کھا رہا ہے، ہلکے سے حالات آئے، ماحول بدلا تو حرام کھانا شروع کر دیا۔ آج قرآن پڑھ رہا ہے، کل کو چھوڑ بھی دے گا۔ آج داڑھی رکھی ہوئی ہے، کل کو منڈا دے گا۔ آج باجماعت نماز، کل ذرا سا مسئلہ آیا تو ختم، نماز کی چھٹی۔ میرے بھائیوں، تقوی کے بغیر انسان 75% دین ضائع کر رہا ہے۔ تقوی کے بغیر انسان 75% دین ضائع کر رہا ہے۔ کیوں؟ 25% اللہ نے اپنا حق رکھا ہے، بس نماز، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ باقی سارا دین اس کا تعلق معاملات سے، نکاح ہے، تجارت ہے، اور معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاشرت ہے، بندوں سے اس کا تعلق ہے۔ تو خوف اگر اللہ کا نہیں ہے تو یہ اپنا دین ضائع کر رہا ہے، دوسروں کا حق مار رہا ہے۔ تقوی کے بغیر انسان 75% دین ضائع کر رہا ہے، 75% دین۔ ذرا سی طبیعت کے خلاف، ذرا سی پریشانی آئی اور ذرا سی طبیعت پہ بوجھ ہوا، طبیعت کے خلاف سنا، تو انسان کے سارے اخلاق کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دیکھیں کتنے بڑے کام ہیں، علم، مال اور شہادت۔ دین کے بڑے بڑے کارنامے، بڑے بڑے کام۔ علم بڑی نعمت، بڑا کام ہے، بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور مال خرچ کرنا، سخاوت اور شہادت۔ لیکن تقویٰ نہ رہے اور انسان پر نفسانیت اور دنیا غالب آ جائے اور نفس غالب آ جائے، تو یہی نفسانیت ان تینوں بڑے اعمال اور بڑے کام کرنے کے باوجود، علم ہو، مال کا خرچ کرنا، سخاوت، اللہ کی راہوں میں، اللہ والا علم، اللہ کی راہوں میں خلق خدا پہ خرچ کرنا، اور شہادت اللہ کے دین کے لیے، اتنے بڑے آخرت کے جو کام ہیں اس کو تباہ کر کے رکھ دیتی۔ یہ تینوں بڑے کام، سب سے پہلے فیصلہ ہوگا ان کا، عالم کا، سخی کا، شہید کا، کہ نہیں؟ مقصد آخرت نہیں تھا، مقصد اللہ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد نہیں تھی۔ جو مقصد تھا اپنی بڑائی، مال، پیسہ، شہرت، عزت، دنیا کی نفسانیت، اس نے آخرت کو تباہ کر دیا، اتنے بڑے اعمال کے باوجود۔ تو میرے بھائیوں، تقوی کے بغیر انسان زندگی کی کسی شعبے میں بھی تقوی کے بغیر اپنا دین بچا نہیں سکتا۔ وہ